أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الحمدللہ ہم نے آج کی تفسیر کی کلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا وہ خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہے، اللہ کے دین کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے ہے، اور اس رضائے الہی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے. یہ جو آج کی ہماری کلاس ہے، یہ چونکہ ہفتہ وار ایک کلاس جو ہے وہ ہم نے عربی کی، جیسے کل اس کا آغاز ہوا تھا. دوسری کلاس جو ہے وہ تفسیر قرآن پاک کے حوالے سے ہے، جس کا آج انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور تیسری کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہوگی، اور کل انشاءاللہ ہم حدیث مبارکہ کا آغاز کریں گے اس کلاس کا. تو آج کی کلاس میں اگر ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے، آپ اپنے سامنے اگر کوئی کاغذ پینسل ممکن ہو، کچھ نکات اگر جو مناسب سمجھیں وہ آپ نوٹ کر لیں. تو سورۃ الفاتحہ کی ہم نے آج سلائیڈ شیئر نہیں کی، اگلی کلاس میں جو اس کی سلائیڈ ہوگی وہ بھی ہم قرآن پاک کے حوالے سے شیئر کیا کریں گے. تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ذرا ضروری ہیں، کیونکہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پر دنیا کی لائبریریوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کتاب کا ایک اوپر عنوان دیا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اس کی ایک فہرست ہوتی ہے، اس کے چیپٹر اور سب چیپٹر ہوتے ہیں، اور متعلقہ چیز وہاں ہمیں مل جاتی ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو مانوسیت ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں نہیں ملتی. یہاں ایک بات کی جا رہی ہے تو یکا یک دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. توحید کا مضمون ہے تو ساتھ آخرت شروع ہو جائے گا. اسی طرح بہت مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں. تو یہاں اس سارے مضمون پر تو خیر بہت لمبی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے پہلے یہ چیز ہمیں ذہن نشین کرنی ہے. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اور یہ کتاب اصلاً تو ہدایت کے لیے ہی ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھنی ہے وہ دعا آج کے اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کا اہتمام اس طرح فرما دیا کہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید کیا چیز ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے اپنی بہت بڑی کائنات کے ایک حصے کو، جس کو زمین کہتے ہیں، انسان کو پیدا کیا. اور انسان اپنی ساری مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دیں، جو قوتیں عطا کی، وہ جاننے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، انالائز کرنے کی ہیں، تجزیہ کرنے کی ہیں،
بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے کا اس کو صفت عطا کی گئی ہے، ارادے اور انتخاب میں وہ آزاد ہے، اسے کچھ کر گزرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے اٹونومس باڈی، کہ ایک خود اختیاری اٹونومی اسے حاصل ہے، ایک محدود دائرے میں حاصل ہے، اور یہ ساری صلاحیتیں دے کر اس انسان کو یہ کہا گیا کہ تم اس زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، نائب ہو۔ یہ جو نیابت اور خلافت کا تصور ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ آگے جب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہی تو ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے جب یہ آیت کریمہ آئے گی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ پہلی بات سمجھنے کے بعد دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ساری کائنات کا اصلی مالک، خالق، معبود، حاکم وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ وہ ایسا خود مختار ہے اور ایسا با اختیار ہے، ایسا وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت، بندگی، پرستش کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انسان کا یہ اختیار ہے، امتحان ہے کہ وہ اس مقام ربوبیت کو پہچانے اور اللہ کو اپنا معبود اور حاکم تسلیم کر کے جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اسے اپنی زندگی، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسی ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے انسان کو اور انسان کی اولاد کو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ذریعے انسان کو جب اس زندگی میں پھیلایا، ان کی نسل کو آگے بھیجا، تو وہ ایک ماڈل بن کر آئے، مسلم بن کر رہے۔ ان کے بعد دیگر انبیاء اور رسل جو بھی آئے انہوں نے اپنے اس ماڈل کو، اس خلافت اور نیابت کے تصور کو سمجھا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اسی تصور کو بحال رکھا۔ لیکن بعد میں جب غفلت میں لوگ پڑے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کے اندر کمزوری دکھائی، طرح طرح کے وہم لوگوں کے اندر آئے، طرح طرح کے فلسفے بنائے گئے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور بھی کئی طاقتوں کو اللہ کی طاقتوں کے ساتھ مشترک سمجھا گیا۔ انسان کو جو محدود قسم کی جو خود اختیاری اٹونومی دی گئی تھی، تو اس کا تو اصل مقصد یہ تھا کہ وہ انسان اس کی مدد سے اپنے معاشرے کو درست کرے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ لیکن بہت سارے انسانوں نے اس سے دوسرے مفاد کے لیے، اپنے آپ کی بلندی کے لیے اور نافرمانی کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ضرورت پڑی کہ کچھ عرصے بعد ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول آتے رہے، اور یہ رسول آتے رہے، مختلف ملکوں میں آئے، مختلف قوموں میں آئے، اور ہزارہ برس ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ ان کا دین ایک ہی تھا جس کا نام اسلام تھا۔ شریعت یعنی مجموعہ قوانین تبدیل ہوتے رہے، اصلاً سب کی کب کا سورس آف نالج، ہدایت ایک ہی ذریعے سے آتی تھی۔ اخلاق اور تمدن کے وہ جو ازلی اور ابدی اصول لے کر آئے، جو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے تجویز کیے گئے تھے، ان سب کا مشن ایک ہی تھا۔ اور پھر آخری کام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سرزمین عرب میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث فرما دیا جس کے لیے پچھلے نبی اور رسول آتے رہے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے، پچھلے نبیوں کے بگڑے ہوئے پیروکار بھی تھے۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو اثر نو خدا کی ہدایت پہنچانا، اور انہیں ایک امت بنانا اور خود اپنی نظام زندگی قائم کرنا، ہدایت پر قائم کرنا، تو یہ ان کا مقصد تھا۔ اور اسی اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ان کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اب اگر ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ قرآن مجید، اس کا پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے،
تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی کہ انسان کی فلاح اور اس کا نقصان کس چیز میں ہے، یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اپنی خواہش کی غلامی کے سبب انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی ہستی اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو طرح طرح کے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور ان کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے یہ صحیح، جو پہلے نبی بھی بتاتے رہے، اب دوبارہ ان کو ریمائنڈ کروایا گیا، پہلی نبیوں کے جو متبعین تھے، پیچھے چلنے والے تھے، اور انسانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ صحیح رویہ تم نے اختیار کرنا ہے، اور اس کتاب کا اصلی مقصد اس صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ جب تین باتیں، یعنی قرآن پاک کا جو موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس کا آبجیکٹو یعنی مقصد کیا ہے، یہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو یہ بات دیکھی جائے گی کہ قرآن ہم جہاں سے بھی پڑھیں گے یہ اپنے بالکل موضوع کے عین مطابق ہے، کہیں ایک جگہ سے بھی اپنے موضوع سے یہ ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں جو مختلف ہمیں مختلف قسم کے مضامین نظر آتے ہیں اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ قرآن جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی بات کرتا ہے، آثار کائنات کے مشاہدات کی طرف بھی دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ اس پر غور کریں، گزری ہوئی قوموں کے تذکرے بھی کرتا ہے، قوموں کے عقائد، اخلاق، اعمال، افعال، ان کی سوچ اور اس کے نتائج، یہ بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں جو ہمیں اس کا موضوع، اس کا مرکزی مضمون اور اس کا مقصد نزول سمجھنے کے بعد اس کی طرف سے ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن بالکل اپنے موضوع کے مطابق اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے۔ اس کے بعد ذرا ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، وہ دعوت کا آغاز ہو، وہ مکے کی زندگی کے مختلف مراحل ہوں، پھر مدینہ طیبہ ان کی آمد ہو، اور اس میں جو مختلف مراحل کے ریاست مدینہ قائم ہوئی اور اس کے اپنے تقاضے، تو جہاں جہاں جو ضرورت پڑی اس کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کو نازل فرمایا، اور ساتھ ہی اس کی جو کمپائلیشن کا پروسیس تھا، اس کی تدوین تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ حالانکہ جو ترتیب نزولی تھی اس کے مطابق جو ترتیب نہیں ہے قرآن پاک کی، جیسا ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مفسرین کی دو بڑی آراء ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ نے فرمایا نہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو بڑے بڑے جو ہمارے مفسرین ہیں، خاص طور پر جو عرب مفسرین ہیں، انہوں نے پھر یہ رائے دی، اور اس رائے کے ان کے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے عظیم الشان ہونے کی علامت ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ 3 دفعہ بھی نازل ہوئی۔ خیر، تو یہ ابتدائی صورتوں میں تو بہرحال شامل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی مکمل صورت نازل ہوئی سب سے پہلے، وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورہ المزمل کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پہلی مکمل سورہ مبارکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ابتدائی گفتگو ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھ کر ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس کا اسی لیے رکھا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے، پوری دنیا کے انسان اس سے ہدایت لیتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس انداز میں اٹھائی جس کا اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہوا، اس سے پہلے کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا،
کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 1500 برس گزرنے والے ہیں، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک زبر زیر پیش جزم شد، یہ کتاب بالکل محفوظ حالت میں ہے۔ اس کو یاد کرنے والے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا منظر نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسان کے اجتماعی نظام کے لیے، انفرادی نظام کے لیے کتنی اہم ہے۔ تو یہ جو ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، ہم اس دعا کے ساتھ اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اس قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے آغاز میں صرف ایک دو باتیں کر کے ہم اس کے مضمون کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سب سے جو عظیم الشان سورہ ہے قرآن پاک کی، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورت سکھاؤں گا۔ جب وہ باہر تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں وعدہ کیا تھا، آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ سورت ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے۔ سبع مثانی کہا اس کو، قرآن عظیم کہا، اور اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ فتح القدیر ایک بہت معروف عربی تفسیر ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے 12 سے زیادہ نام جو ہے مختلف روایات میں ملتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کے نام سے، ام القرآن کے نام سے، اساس القرآن کے نام سے، سورۃ الرقیہ وغیرہ کے نام سے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو مضمون ہے، فاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کا افتتاح کرنا کسی کے ساتھ، تو قرآن پاک کا افتتاح اس کے ساتھ ہوا، نماز کا افتتاح اسی سورت کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح یہ سورت، اس پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دعا سکھائی ہے کہ جو اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ پہلے اللہ رب العزت کے ذات بابرکات کے عظمت و جلال کو سمجھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کرے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ تو یہ دعا ہے اصلاً تو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جس سے دعا ہوتی ہے وہ اگر انسان کا محسن بھی ہو، منعم بھی ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ یہ دعا میں کر رہا ہوں یہ قبول فرمائے گا، تو اس کا ذرا جذبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھیں، بالکل ایک طالب علم کی طرح اس کتاب کو پڑھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کے جو اصل نالج ہے، اس کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہم اس سے اللہ سے ہی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت مل جائے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جب سورت شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ گویا اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کام کا آغاز کریں اللہ کے نام کے ساتھ کریں۔ تو جہاں اللہ کا نام ہو، یہاں ظاہر ہے بندہ سوچتا ہے کہ میں برا کام نہ کروں، اور پھر جو جائز اور صحیح کام ہے وہ صحیح طریقے سے شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو برکت شامل ہوتی ہے کہ انسان کے اس کام کے اندر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو یہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا تمہارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر ہو وہ ادھورا اور کٹا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس کی پہلی آیت کریمہ ہے، رب العزت کے لیے ہیں تمام تعریف۔
وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد للہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی یہ درمیان میں کوئی کال آ رہی تھی تو اس وجہ سے، ابھی ذرا بتا دیں، کوئی ایک آدھ کھول کے اپنا مائک یا میسج کر دیں کہ آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو سب سے پہلے یہ لفظ الحمد، ایک ایک لفظ پر اگر بات کرنا شروع کریں، ہمارے مفسرین قدیم و جدید انہوں نے ہر لفظ کو گہرائی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت خوبصورت نکات ہیں، ان سارے نکات سے ہم یہاں فائدہ شاید نہ اٹھا سکیں۔ یہ جو الحمد ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ کلمہ الحمد للہ بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دیکھیے کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ایک تو ظاہر ہے وہ تعریف، ہم دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتی ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی تعریف جو ہے وہ اس کے حسن و خوبی اور کمال کے لیے بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ ساری تعریفات جو کسی کی جاتی ہیں وہ اصلا اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے۔ اور اسی سے مخلوق پرستی کی بجائے خدا پرستی کا تصور شروع ہوتا ہے اسلام کے اندر، کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا، جیسے کہ مربی کا لفظ ہم بولتے ہیں، مربی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اسی طرح رب کا لفظ حاکم، مدبر اور منتظم کے لیے ہوتا ہے، فرما روا کے لیے ہوتا ہے، اور رب کا لفظ مالک اور آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام معنوں میں تمام جہانوں کا رب ہے۔ ربوبیت کا نظام ہم جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے، اللہ کی ربوبیت کمال درجے کے اندر موجود ہے۔ پوری کائنات میں اللہ رب العزت انسانوں کے کھانے کا، پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کی ضروریات کا کتنا بڑا انتظام فرماتے ہیں۔ انہیں دھوپ کی ضرورت ہے، اللہ نے سورج کا ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہے۔ انہیں پانی کی ضرورت ہے، وہ بادلوں کا بندوبست کرتا ہے، زمینوں کو رویدگی عطا کرتا ہے، اور اس سے فصلیں اور غلے اور کیا کیا کچھ اگتا ہے۔ اور وہ کون سی فیکٹری ہے جس کے اندر یہ چیزیں تیار ہو سکیں؟ اللہ رب العزت اپنے حکم سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ مالک یوم الدین، یہ تینوں آیات جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اگر اس کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہو تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اتنی بڑی ربوبیت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کا اصل مقام کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ مبالغے کے صیغے ہیں، رحم سے نکلے ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کہتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والا۔ عربی زبان میں جو اس کے جس وزن پر یہ الفاظ موجود ہیں، ان کے اوزان کے مطابق بھی اس کو اگر سمجھا جائے تو الرحمن فعلان کے وزن پر اور رحیم فعیل کے وزن پر، تو اس کے اندر یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے۔
مالک یوم الدین ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دین کا لفظ بھی بے شمار معنوں میں استعمال ہوگا، ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کا معنی روز جزا بھی ہے، اس کا معنی مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، بدلہ بھی ہے، اس کا معنی نظام قانون بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف معنی میں دین کا لفظ آئے گا، اور یہ بڑا دلچسپ اس اعتبار سے یہ بحث ہوگی، اس میں ہم کریں گے کہ دین جو ہے وہ ایک نظام حیات کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ یہاں بدلے کے معنوں میں ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک کہا گیا، مالک یوم الدین۔ تو یہ تین باتیں کرنے کے بعد انسان کا رویہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم والی صفات رکھتا ہے، اور مالک یوم الدین ہے، تو اس کے ساتھ ایک انسان کے تعلق کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم استعانت یعنی مدد مانگتے ہیں، یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بنتا ہی تیرے ساتھ ہے یہ تعلق۔ تو جب تجھ ہی سے مانگنا ہے، تیری ہی بندگی کرنی ہے، تو سب سے بڑا سوال اللہ رب العزت ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یعنی کیسا سیدھا راستہ ہو جو ہر طرح کے غلط کاری اور غلط فکری اور بد انجامی کے خطرے سے پاک ہو، جس پر چل کر ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں، ہمیں وہ سیدھا راستہ چاہیے۔ یہ جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے یہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے یہ التجا پیش کرتا ہے، یہ گزارش پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ انسانوں نے تو مختلف فلسفوں کے تحت اور مختلف نظریات کے تحت الٹی سیدھی بہت ساری چیزوں کو ہدایت سمجھا، سیدھا راستہ سمجھا، لیکن وہ بالآخر انسان کے لیے سیدھا راستہ ثابت نہ ہو سکے۔ اللہ وہ راستہ جس صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے، ان کا راستہ ہمیں دکھا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم اور ولا الضالین کی بہت ساری تفاسیر ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد میں مفسرین کا خیال ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر بڑے مفسرین نے اس صورت کی تفسیر میں اس روایت کو، یہ روایت مسلم شریف میں ہے، اس کو درج کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا آپ غور سے سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ انداز ہو کسی حدیث کا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات اپنے الفاظ میں نقل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نصف لعبدی، نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، کہ میں نے یعنی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے صلاۃ، صلاۃ سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ میں نے یہ جو سورۃ الفاتحہ اور اس کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اور جو سورۃ الفاتحہ کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرا آدھا میرے بندے کا، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ بار بار اس حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو، میری صفات کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح
آگے بھی الفاظ ہیں اور ان کا جواب ہے اس حدیث مبارکہ میں. بندہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ خوش ہو کر جواب دیتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. معزز خواتین و حضرات، دیکھیے یہ سورت ہم روزانہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. کاش کہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق ملے کہ ہم اس پر غور کریں، اس کے الفاظ کتنے ہیں. ہمیں براہ راست اللہ کے عرش کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ سن کر ہر بندے سے خوش ہوتے ہیں ان خوبصورت الفاظ کو، جس کا ایک الگ ہی مقام ہے قرآن پاک کے اندر. اس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ اس کا تلاوت کی جاتی ہے، ہر بچے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے. تو اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ بندہ جیسے جیسے پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے، اور بندہ بالآخر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت بھی کی جاتی ہے اور اس کو وہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں. بنیادی طور پر چونکہ اس میں تہذیب ہے دعا کی اور ہدایت کی، گویا کہ یہ ایک دعا ہے اور جواب دعا کے طور پر پورا قرآن پاک اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ اللہ سے سچی ہدایت مانگنا چاہتا ہے تو پورا قرآن اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اگلے منگل والے دن سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے تو اس میں یہ سارا مضمون آ جائے گا، اور اس میں پھر ہدایت قرآن سے لینی کیسے ہے، اس کے اندر بنیادی کریکٹرسٹکس اور میرٹس کیا چاہیے، وہ انشاءاللہ اس سورت کے اندر ہم پہلے رکوع میں پڑھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ بالکل مختصر انداز میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اور قرآن کے پورے ایک تاریخی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو کچھ ہم کہہ سکے وہ ہمیں اللہ اس کا فہم بھی عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں اس قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے.